السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ حدیث کا سلسلہ موضوع تھا اذان، اسی سلسلے میں کچھ احادیث سماعت فرمائیے گا کہ اذان کے جو مسائل ہے، اذان کے جو آداب ہے، جب اذان دی جاتی ہے تو فقہاء کرام فرماتے کہ اذان سنتے ہی کاروبار سے ہاتھ اٹھا لیں، یعنی کام روک دے اذان جب ہوتی ہے۔ اگر چل رہا ہے تو کھڑا ہو جائے، اگر آدمی چل رہا ہے، اگر موقع ہے تو تھوڑی دیر کھڑے رہ جانا ادب میں، بول رہا ہے تو خاموش ہو جائے، بات کریں تو تھوڑی دیر اپنی بات کو روک دینا، یہاں تک کہ تلاوت قرآن بھی ترک کر دے۔ اگر یہ اس وقت ہے جب مسجد سے باہر ہے، تلاوت قرآن چل رہی تو روک دیں، اور اگر مسجد میں ہے تو پھر یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، انہیں تلاوت اپنی جاری رکھ سکتا ہے۔ تب معلوم یہ ہوا کہ جب اذان چلتی ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی دعوت ہے، اس وقت کے اوپر جو ہے ادب والی چیز ظاہر کرنا، اس طرح سے تھوڑی دیر کے لیے کلام روک دینا، تھوڑی دیر کے لیے کام روک دینا۔ دیکھیے ہم دنیا کے فالتو تو نہیں ہو سکتے، اب جو بھی دنیا کے جو نیشنل اینتھم وغیرہ ہے، فلاں ولاں ہے، بالکل کھڑے رہتے ادب سے، ایسا بالکل سانس نہیں لینا، جب ہوتے خود بات ایسا کرنا، بات نہیں کرنا، اتنا ادب کرتے ہیں، نہیں کرے تو پھر آؤٹ آف اے ٹکٹ بولتے ہیں۔ یہ تو بادشاہوں کا بادشاہ کی دعوت ہے، تو یہ چیز کرنا چاہیے۔ بدعت نہیں، یہ آداب میں سے ہی ہے۔ کیا چیز ہے؟ آداب میں سے۔ اب دیکھیے جو بندہ اذان دیتا ہے، فرمایا کہ جہاں تک مؤذن کی آواز جائے گی اتنا مقدار اس کی بخشش ہوگی، جہاں تک اس کی آواز جائے گی اتنی مقدار اس کی بخشش ہوگی، اور ہر درخت یعنی ہر جھاڑ، پتھر، ڈھیلا کہ جس نے اس کی آواز سنی ہوگی، بلکہ ہر خشک اور تر شے اس کے ایمان کی گواہی دے گی۔ جو چیز سنتی ہے، دیوار ہو، جھاڑ ہو، پہاڑ ہو، یہ سب اذان دیتے ہیں، قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ فرمایا جتنا نمازیوں نے اس کی اذان سے نماز ادا کی، ان کی نمازوں کا ثواب بھی ان کو اور مؤذن کو بھی ملے گا۔ جتنے نمازی آئیں گے اتنے نمازیوں کا ثواب مؤذن کو بھی ملے گا۔ سمجھو تو بہت بڑی چیز ہے یہ، اللہ اکبر۔ اور اسی طریقے سے شہداء کے ساتھ رفاقت، یعنی جو ہے شہیدوں کے ساتھ ان کو اٹھایا جائے گا، کہ معنی یہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مؤذن نے ایمان سے اور ثواب کی نیت سے اذان پڑھ دی، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں شہداء کے ساتھ جگہ دے گا۔ دیکھیے اللہ اکبر۔ انبیاء علیہ السلام کی صحبت کا یہ معنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں سب سے پہلے کون داخل ہوگا؟ آپ نے فرمایا انبیاء علیہ السلام، ان کے بعد کون؟ شہداء، ان کے بعد مسجد نبوی کے مؤذنین، پھر دنیا بھر کے اہل ایمان مؤذنین اپنے اعمال کی مقدار سے داخل ہوں گے۔ اور ایک حدیث میں ہے، جس نے 20 سال مسلسل اذان پڑھی، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ٹھہرائے گا۔ کتنا بڑا آنر ہے، دیکھیے گا کتنا بڑا آنر ہے اذان کے بارے میں۔ اور اسی طریقے سے اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو ہے اقامت وہی کہے جو اذان پڑھے، جو بندہ اذان دیتا ہے انہیں اقامت پڑھنا۔ ہاں اس کی اجازت سے اگر دوسرے اقامت کہہ سکتا ہے، اگر انہیں کوئی مصروف ہے وغیرہ، نہیں آپ دیجیے، بلکہ مؤذن خود بول دیا تو پھر کوئی اور بھی اقامت دے سکتا ہے۔ اور سفر کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اذان پڑھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر کی حالت میں، بعض روایتوں میں کہ آپ نے اذان دی ہے۔ اور یہ حدیث میں یہ بھی پڑھا ہوں میں کل کہ اذان جو دیتا ہے اس کو 60 نیکیاں ہیں، اور جو اقامت جو بولتا ہے اس کو 30 نیکیاں ملتے ہیں۔ اقامت جو بولتا ہے اس کو 30 نیکیاں ہیں۔ اور ایک جگہ انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا کہ جو ہے کیا بولتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ دعا کی۔ یا رسول اللہ آپ 3 مرتبہ دعا کر رہے ہیں مؤذنین کے لیے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اس اذان دینے کو حقارت سے دیکھیں گے۔ کیا دیکھیں گے؟ حقارت۔ آج کا دور ایسی ہو گیا، کوئی اذان دے رہا بولتا انہوں اذان دیتے جی، انہوں نماز پڑھاتے جی، انہوں مؤذن صاحب ہے، انہوں امام صاحب ہے، اللہ اکبر، حقارت سے بولتے ہیں۔ اذان کا وقت ہو گیا، آپ دو، ایک دوسرے کے اوپر ڈھکلتے۔ اس لحظہ اگر لوگوں کو معلوم ہو گیا اذان کا ثواب کیا ہے اور پہلی جماعت کا ثواب کیا ہے، تو لوگ قرآن دازی کریں گے، لڑیں گے، ہم دیں گے، بلکہ لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہی نہیں ہے۔ یہ جو ایک دوسرے کے اوپر ڈھکل لے رہے ہیں جہالت سے، تم دے لو، اور مؤذن کو جو حقیر سمجھتے ہیں، قیامت کے دن معلوم ہوگا کہ اس کا مرتبہ کیا بڑا ہے۔ آپ انجینئر ہو، آپ وکیل ہو، آپ ڈاکٹر ہو، دنیا کے اندر ہی سے یہ سب ساری پوزیشنز، آخرت کے اندر دیکھیے کس کی گردنیں لمبی ہے، اب نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، آخرت میں سمجھ میں آتا ہے۔
تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو اس کا اہتمام کریں، سنیں، ادب کے ساتھ سنیں، جتنی دیر سنیں گے ادب کے ساتھ سنیں گے پھر اس کا اثر بھی ہوگا، پھر اس کا جواب بھی دیں، جو فعلی تقریری جواب ہے اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، وہ دعا پڑھنا، اذان کے بعد کی دعا، درود شریف پڑھنا اور دعا کرنا۔ اذان اور اقامت کے درمیان جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ اذان اور اقامت کے درمیان کے بعد جو بھی دعا کرتے ہیں اس کو قبول فرماتے ہیں۔ تو اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے، اور یہ شعائر اسلام میں سے ہے۔ کوئی بھی کیسی بھی اذان دو، کوشش یہ کرنا کہ جو اذان دینے والا صحیح دے، اگر کچھ غلطی ہوتی ہے اس کی اصلاح بھی کرے، اور یہی چیز مرنے کے بعد قبر میں نور بنتا ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا اذان اور یہ بند کر دو، بند کر دو، بند کر دو، اللہ اکبر، بند کر دو، بند کر دو، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کی طرف تھوڑی دیر کے لیے تو تمہارا قلب اس طرف جائے گا تو اس کا بڑا اثر ہوگا۔ کئی لوگ ایسے دنیا کے اندر صرف اذان سن کے ایمان والے بن گئے، صرف اذان کی وجہ سے ایمان والے بن گئے، مسلمان ہو گئے۔ اذان وہ اثر کرتی ہے، شیطان کو الرجی کا کام کرتی، شیطان کو کھجلی ہو جاتی، بھاگتا انہیں، جیسی اشہد ان محمد رسول اللہ بولتے ہی اتنی دور بھاگتا ہے کہ کچھ بولنا نہیں۔ اسی لیے گھروں میں اذان دیا کرو، بولے شیاطین کو بھگانا ہے تو گھر میں اذان دینا کہتے ہیں، اس کی بڑی فضیلت برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اللہ تعالیٰ کے اس شعائر اسلام کا ادب اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔